براہ علی آپ کے سامنے جو میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے اس میں باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنا واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کا آنا جانا واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کا آنا جانا لآیات لأولی الالباب یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور تلاوت فرمانے کے بعد فرمانے لگے افسوس ہے اس شخص پر جس نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا اور اس کے اندر غور و فکر نہیں کیا۔ یہ آیت اپنی جانے ہے انسان کے لیے عبرت کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا یہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر 4 موسم کو رکھا ہے، موسم سرما، موسم گرما، خزاں اور بہار۔ اللہ رب العزت کو فرمائے کہ ان آسمان اور زمینوں کے اندر غور و فکر کرنا، رات کے آنے جانے کے اندر غور و فکر کرنا یہ عقل والوں کی بڑی نشانی ہے کہ رات کے بدل کر آنے کے اندر موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ رات کے بدل کے آنے میں دن کے آنے کے اندر اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے موسم میں تبدیلی کرتا ہے۔ اور پھر یہ موسم اگر ایک ہی رہتا، اگر صرف گرمی ہی گرمی رہتی تو انسان کا جسم اس خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمان چلایا ہے، اگر ایک ہی صفت والا موسم اگر رہتا تو انسان کا جسم جلس کر برباد ہو جاتا اگر گرمی ہی گرمی ہے۔ اور اگر موسم سرمائی نمک رہتا، 12 مہینے ہی موسم سرما رہتا تو انسان کا جسم جو ہے وہ پکڑ کر خراب ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ موسموں کی تبدیلی کے اندر بھی بڑی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ موسم کے آنے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک موقع کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ موسم گرما یہ کس طریقے سے آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے روایت کے اندر جہنم نے اللہ رب العزت سے کہا کہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کو اجازت دی کہ وہ سال میں 2 مرتبہ سانس لے سکے۔ آتا ہے روایت کے اندر ایک موقع کے اوپر وہ سردی کے زمانے کے اندر وہ سانس لیتی ہے اور دوسرا گرمی کے زمانے کے اندر وہ جہنم سانس لیتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی سبب گرمی کے آنے کا جہنم کا سانس لینا بھی ہے۔ جہنم کا سانس لینا بھی گرمی کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ اب اس کے اندر گرمی کے اندر اللہ رب العزت اس کے بے شمار فوائد بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ جب گرمی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو انسان کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے، انسان کے اعضائے جوارے مضبوط ہوتے ہیں، جس کو آج طبی لحاظ سے ڈاکٹروں کی ریسرچ کے لحاظ سے یہ بات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ گرمی کے ذریعے سے انسان کے جسم کے جو سورج کے اعضاء اور شعاعیں پڑتی ہیں اس سے انسان کے جسم میں وٹامن D3 کی کمی کو ختم کیا جاتا ہے۔ جو انسان کے جسم کے اندر وٹامن D3 کی کمی ہو جاتی ہے تو سورج کی کرنوں سے، سورج کی شعاعوں سے انسان کے جسم کی وٹامن D3 کی جو ہے کمی ختم ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ گرمی کا آنا، اس کے ذریعے سے انسان بے شمار نعمتوں سے لطف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے کھیتیوں کو پکاتے ہیں، مختلف قسم کے پھلوں سے اللہ رب العزت نوازتے ہیں، یہ گرمی کے آنے کے سبب سے ہوتا ہے۔ اور یہ گرمی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اس بات کا بھی احساس دلاتی ہے جہاں پر گرمی کے زمانے میں زمین پر بغیر جوتی اور چپل کے چلنا دشوار ہو جاتا ہے،
یہ گرمی انسان کو اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک جگہ پر ہمیں جمع ہونا ہے. حشر کا میدان سجنا ہے. حشر کے میدان کے اندر سب کو جمع ہونا ہے. وہاں پر بھی سورج سوا نیزے پر ہوگا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن روز محشر میں انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. آج ہم ذرا سی گرمی ہو جاتی ہے تو ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی کی سزائیں لگانے لگتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. گرمی کے گرمی بولنے سے کہ گرمی بہت ہے گرمی بہت ہے، تو گرمی تو کم نہیں ہوگی نا، گرمی کم نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت نے انسان کی صفات کے لیے اس کو نکھار چڑھانے کے لیے موسم والی نعمت بھی عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو قبول کر سکے اور قبول کرنے کے بعد اللہ کے احکامات کو پورا کر سکے. کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، سارے انبیاء علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی نفسی، اے اللہ آج تو مجھے ہی بچا لیجیے، اے اللہ آج تو ہی میرا بیڑا پار کر دیجیے. آج تو میں اپنی امت کے بارے میں سوال نہیں کرتا، آج میں آپ سے اپنے خاندان والوں کے بارے میں سوال نہیں کرتا، آج تو آپ مجھے ہی بچا لیجیے. تو اس موقع کے اوپر بھی چند لوگ چند صفات والے ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ جو ہوں گے وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. اتنی گرمی کا عالم ہوگا. آج ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوگی جبکہ سورج ہم سے کئی کوسوں دور ہے، کئی مسافت کے اوپر سورج ہمارے اوپر ہے. تو ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. کل قیامت کے دن جو گرمی ہوگی وہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا. لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی چند لوگوں کو ایسے پروٹوکول میں رکھیں گے، ایسی مہمانی میں رکھیں گے جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. وہ 7 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ ان میں سے ایک عادل منصف حاکم ہوگا، حکمران. یہ صرف حکمران ہی نہیں، اگر کسی کے اندر صفت عدل کی ہے، انصاف کرنے کی ہے، تو وہ بھی کہیں اس کے زمرے میں مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ جس کے اندر عدل کرنے کی صفت ہوگی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں وہی ہوگا. دوسرا وہ شخص جو کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرتا ہو. صدقہ خیرات کرنا یہ اللہ کے غصے کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. جو کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرتا ہوگا اللہ رب العزت کل اس کو بھی عرش کے سائے میں رکھے گا. تیسرے نمبر پہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو. بڑھاپے میں آ کر تو ہر کوئی کہتا ہے کہ کچھ اللہ اللہ کر لے، اصل تو عبادت کا مطلب تو جوانی کہتا ہے. قیمت تو سونار جو لگاتا ہے وہ سونے کی لگاتا ہے، اس کے اندر جو ملاوٹ ہوتی ہے اس کی نہیں لگتی. عبادت جوانی کے اندر عبادت کرنے والے کی مثال بڑے ہمارے فرماتے ہیں سونے کی چیز ہے، اور بڑھاپے میں عبادت کرنے کی مثال چاندی کی چیز ہے. تو چاندی کتنی قیمتی ہے، سونا کتنی قیمتی ہے، وہ ہمیشہ ہر ایک جانتا ہے. تو جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. جوانی کے اندر اپنے آپ کو کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر انسان کے اوپر اس کے نفس بھی غالب ہوتا ہے، اور انسان کے اعضاء جوارے بھی اس قدرت پر ایسی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ گناہ کے اندر اگر مبتلا ہونا چاہے تو آسانی سے مبتلا بھی ہو سکتے. تو اس موقع کے اوپر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، غلط دیکھنے سے، غلط بولنے سے، غلط کام کرنے سے، غلط چکروں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر اللہ ٹھکانہ عطا فرمائے گا، اللہ جگہ عطا فرمائے گا. ایسے پروٹوکول کے اندر رکھیں. چوتھے نمبر پر وہ بندہ ہوگا جس کو کوئی حسین اور خوبصورت عورت اپنی طرف دعوت دے کہ آ کے میری پیاس بجھا دو اور اپنی پیاس کو بھی بجھا دو. وہ بندہ کہے کہ مجھے تو اللہ کا ڈر ہے،
مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، میں اس کام کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا. تو کل قیامت کے دن ایسے بندے کو بھی اللہ رب العزت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. پانچویں نمبر پر وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا ہے، جس کو مسجد کا کھوٹا کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مسجد کا کھوٹا بنے گا. ایک نماز پڑھی دوسری نماز کے انتظار میں اپنے کام میں مشغول رہے، لیکن وقت کو دیکھتا رہے، یار ابھی تو 1 بج گیا، ابھی جو ہے 1:15 بج رہا ہے، ابھی 3 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز. عصر کی نماز ایسا نہیں کہ میں کھانا کھا کے سو گیا تو اب میری عصر کی نماز رہ گئی. تو نماز کی فکر میں لگا رہنا بھی یہ نماز کے انتظار کے اندر ہے. اور جب نماز کے انتظار میں ہے اور ایسا بندہ جو کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہے تو کل عرش کے سائے کے اندر اللہ اس کو بھی جگہ عطا کرے. چھٹے نمبر پر وہ بندہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو، اللہ کے لیے کسی جگہ پہ جمع ہوتا ہو. تو اللہ کے لیے کسی نے اگر کسی سے محبت کی اور اس کے پاس جمع ہو رہا ہے کہ اجتماع کے اندر یہاں پر بھی ہم لوگ جمع ہیں، اللہ کی محبت پر جمع ہے، اللہ کے نام پر جمع ہے، اللہ سے محبت کی بنیاد پر جمع ہے، تو کل اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت کے عرش کا سایہ عطا کرے. 6 صفات ہو گئی. 7ویں صفت، کوئی بندہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، باری تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے اور راز و نیاز کر رہا ہے، اور راز و نیاز کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے سامنے راز و نیاز کر رہا ہے کہ میں تو اس کائنات کا سب سے زیادہ گناہگار بندہ ہوں. اے اللہ، اگر آپ نے مجھے آج معاف نہیں کیا تو میری بگڑی کون بنائے گا، میری کشتی کو کون پار لگائے گا. اگر لوگ اس راز و نیاز کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو کل اس بندے کو بھی اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا. یہ 7 صفات ہیں جس بندے کے اندر اللہ رب العزت پیدا کر دیں گے، کل قیامت کے دن کی گرمی سے اللہ اس کو بچا لے گا. آج ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہائے گرمی، تھوڑی سی لائٹ چلی جائے تو دیکھ الیکٹرک والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تان و تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں. تان و تشریح کرنے سے خود ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اپنی زبان خراب ہوگی، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کرنی تو ان کے لیے کوئی ہے جو خود کرنی ہے، اثر کچھ نہیں ہوگا. اور ڈپریشن کا شکار ہوں گے، خود اپنی زبان خراب کریں. گرمی آئی ہے، اللہ نے یہ گرمی کی موسم جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے اندر ہمارے لیے نشانیاں ہیں. اب اس کی وجہ سے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، گرمی کے موسم کے اندر دن بڑے ہو جاتے ہیں، رات کی چھوٹی ہو جاتی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اب عشاء کی نماز 9 بجے 9:15 بجے ہو جاتی ہے. رات کو سارا دن محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اپنی جاب سے کر کے آ رہے تو عشاء کی نماز ہماری گول ہو گئی. اور پھر رات کو سوئے تو صبح کی فجر کی نماز کے اندر آنکھ نہیں کھل سکی. تو گرمی کے زمانے کے اندر بھی اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سے نماز معاف ہو جائے گی، بلکہ نماز کا حساب سب سے پہلے کیا جائے گا. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تو حساب و کتاب شروع کریں گے. اپنے حقوق کے بارے میں جو سب سے پہلے سوال کریں گے، نماز کے بارے میں سوال. تو آج گرمی کی وجہ سے، راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے عشاء بھی گول کر دیں، عشاء بھی چھوڑ دیں اور فجر بھی چھوڑ دیں تو یہ بہت بڑی احمقانہ بات ہوگی اور بہت غفلت کی بات ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ گرمی کے زمانے کے اندر اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ارد کے لوگوں کا جو ہے خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، ان کے لیے راحت کا ذریعہ بننا، یہ بھی صدقے کے اندر شمار کیا جاتا ہے. اور آتا ہے کہ ایسا لباس پہننا، گرمی مجھے لگے کہ ایسا باریک لباس پہن لینا جس سے انسان کا پورا جسم نشیب و فراز، اپنی اعضاء جن کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اس کو پہن لینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جس کے ذریعے سے آپ کی شکل بھی بالکل واضح نظر آ رہی ہے. ہاں گرمی ہے، آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر کیا ہے تو وہ شارٹس پہن کے گھومتے ہیں. اب ان کو یہی نہیں کہنا کہ سطر کا چھپانا فرض ہے،
صدر کا چھپانا فرض ہے. صدر کسے کہتے ہیں؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے، یہ چھپانا فرض ہے. مردوں کے لیے اس کا چھپانا فرض ہے. لیکن آج گرمی کی وجہ سے خوب گرمی، ہائی گرمی کا نعرہ لگا کے وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں پہن کے گھومتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شارٹس پہن کے گھومتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ تو معاشرے کے خراب ہونے کا بھی ذریعہ ہے. جس کے بندے کے اندر سے حیا ختم ہو گئی، حدیث کے اندر آتا ہے جس کے اندر سے حیا ختم ہو گئی تو پھر اس کو چاہیے جو چاہے کرتا چاہے کرتا پھرے گا. کیوں؟ جب حیا ہی اندر سے ختم ہو گئی تو شرم و حیا ختم ہو گئی تو وہ اچھے کو اچھا نہیں سمجھے گا، برے کو برا نہیں سمجھے گا. جب برے کو برا نہیں سمجھے گا تو پھر وہ حرکتیں کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گی. تو اپنا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جس کو شریعت کی تعلیم چاہتی ہے، اللہ کا حکم جس کو کہتا ہے. ہاں لباس پہنے ایسے شارٹس بھی ملتے ہیں جو 3 کوارٹر کہلاتے ہیں، اس کے اندر آپ کے گھٹنے بھی چھپ جاتے ہیں اور جو ہے آپ کی ناک بھی لگ جاتی ہے. ایسے باکسر پہننا، ایسے جو ہے شارٹس پہننا جس کے ذریعے سے آپ کا پورا جو ہے آپ کے اعضاء جو ہے بالکل واضح طور پر نظر آنے لگے، ایسا لباس پہننے سے احتیاط کرنا. گرمی کے زمانے کے اندر پانی کا اہتمام کرنا، خود بھی کثرت کے ساتھ اس کا استعمال کرنا اور دوسروں کے لیے آسانی کا معاملہ کرنا. یہ پانی آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہم سے ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال کریں گے. جب سخت گرمی کے موقع کے اوپر اگر ٹھنڈا پانی مزاج کے مطابق مل جائے تو دل سے دعا نکلتی ہے، دل سے خوشی ہوتی ہے، دل سے نعمت کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے. کل قیامت کے دن بھی ان سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. گرمی کے زمانے کے لیے زمانے کے اندر لوگوں کو پانی پلانا بھی بڑے راحت کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ بھی ہے. آتا ہے روایتوں کے اندر آتا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کی اللہ نے اس وجہ سے مغفرت فرما دی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا. پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ بندہ جو کئی گناہوں کے اندر مبتلا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرمائی. ایسی ہی ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے، ایک فاحشہ عورت تھی، فاحشہ جو غلط کاموں کے اندر مبتلا ہوتی ہے. وہ بھی اس نے دیکھا پیاسا کتا ہے، وہ جگہ پہ پانی کی جگہ پہ جو ہے منہ مارتا ہے لیکن پانی نہیں پی سکتا. اس نے کنویں سے پانی کو نکال کر اس کتے کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرمائی. آج ہم سے اگر کوئی پانی کا سوال کرے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں جو ہر اعتبار سے شریعت نے انسان کو بیدار و مددگار نہیں چھوڑا. اگر موسم گرما آ گیا تو اس کے اندر کس طرف رہنمائی ملتی ہے اور موسم سرما آ گیا تو اس کی طرف کس طرف رہنمائی ملتی ہے. شریعت نے ہر طرف رہنمائی کی ہے. اور اس کے اندر ایک موقع کے اوپر حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں سفارش کرتی ہے، اے اللہ اس بندے نے جنت کا سوال کیا ہے، آپ سے سوال کیا ہے، اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے. اور اسی طریقے سے کوئی بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجیے. اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جہنم سے. تو جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے بارے میں سفارش کرتی ہے، درخواست کرتی ہے، اے اللہ یہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، دنیا کی آگ اس سے برداشت نہیں ہوتی، یہ جہنم اس خوف سے، اس ڈر سے یہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے. اے اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیجیے، جہنم سے پناہ عطا فرما دیجیے، جہنم کے عذاب سے اس کے بچا دیجیے. یہ دنیا دار العمل ہے، چاہے موسم گرما ہو، چاہے موسم سرما ہو، بہار ہو، خزاں ہو، شریعت کی تعلیم انسان کی مکمل رہنمائی کرتی ہے.
گرمی کی وجہ سے اعمال کے اندر غفلت نہ کریں، اپنی حفاظت کیجیے، اپنے اندر اسکلز پیدا کیجیے، اپنے اندر صفات پیدا کیجیے جو صفات انسان کو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔